بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ داستان حضرت ابراہیم علیہ السلام تیزی سے اپنے مراحل طے کرتے جا رہی ہے۔ کل داستان ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گئی، آج اس نئے مرحلے کو ہی آگے بڑھاتے ہیں۔ پچھلی ساری ڈیٹیلز کو چھوڑتے ہوئے قصہ مختصر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام سے بہت سارے کام لیے۔ آخری جو معاملہ ہم نے ڈسکس کیا وہ یہ کہ وہ کعبہ جو ہم سب کا دل ہے، ہم سب کی جان ہے، ہماری شان ہے، مسلمانوں کی آن ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کعبے کی تعمیر کا کام بھی اس باپ بیٹے سے لیا۔ پہلے بھی آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھا، پہلے بھی تعمیر ہوئی، لیکن پھر تعمیر نو جو دوبارہ بنیادیں اٹھائی وہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے یہ کام بھی لیا۔ اور ہم نے یہ بھی کہا کہ اس سے پہلے بھی تعمیر کعبہ ہوئی ہے، لیکن یہ تعمیر کعبہ کئی حوالوں سے بہت مختلف رہی۔ وہ مختلف حوالے کیا کیا رہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، اور کل جہاں داستان چھوڑی تھی وہ بھی اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا۔ جس پتھر پر کھڑے ہو کر تعمیر کیا وہ پتھر آج تک محفوظ ہے، وہ پتھر آج تک روزانہ لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں، بذریعہ سیٹلائٹ تو کروڑوں لوگ دیکھتے ہیں روزانہ۔ وہ یہ پتھر ہے، وہ ہے مقام ابراہیم، ہم اسے کہتے ہیں۔ آج بھی مقام ابراہیم تمام مسلمانوں کی جان ہے۔ جبرائیل علیہ السلام، وہ جو ایک اور پتھر تھا جو جنت سے آیا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے اسے خانہ کعبہ کے مشرقی کونے میں نصب کیا۔ وہ کون سا پتھر ہے؟ وہ حجر اسود ہے، وہ ہم جانتے ہیں، یہ حجر اسود جس کو چومنے کے لیے آج بھی ایک ازدحام ہوتا ہے، ہر مسلمان کی کوشش ہوتی ہے اس کا بوسہ میسر آ جائے، بوسہ نہ ہو تو اس کی زیارت میسر آ جائے۔ تو یہ تاریخ کعبہ بھی ساتھ ساتھ ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ اور اس تاریخی موقع پر نبی باپ نبی بیٹے نے ایک دعا کی تھی۔ ہم نے کل گفتگو یہاں روکی تھی کہ یہ دعا کیا تھی، اور یہ دعا ایسی تھی جس پہ فوراً عمل نہیں ہونا تھا، لیکن پھر عمل ہوا، کئی ہزار سال بعد ہوا، کئی سو سال بعد ہوا۔ کیا دعا تھی؟ وہ دعا کیسے قبول ہوئی؟ ہم آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے یہ دعا باقاعدہ منوان بیان کر دی۔ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورہ ہے آیات کے اعتبار سے، سورہ بقرہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ دعا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ ترجمہ سنیے گا، نبی باپ نبی بیٹے نے اللہ کا گھر بنایا ہے، اور اب ایک عجب دعا کی ہے۔ دعا کیا ہے؟ پروردگار، ہماری اس نسل سے اٹھانا ایک رسول انہی میں سے جو تیری آیات ان کو سنائے، تعلیم دے انہیں کتاب کی، حکمت کی، ان کو پاک کرے، بے شک تو ہی کمال حکمت والا ہے۔ اب یہ عجب دعا کی ابراہیم علیہ السلام نے، اور یہ کیا تاریخی دعا کی ابراہیم علیہ السلام نے۔ ہر نبی کی ہر دعا ہمارے سر کا تاج ہے، ہمارے دلوں کے بہت قریب ہے، لیکن اس دعا کی کیا کہنے ہیں، اس دعا کی کیا شان ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دعا ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کیا ہے۔ کیا کہا تھا؟ ہمارے رب انہی میں سے رسول بھیج جو ان کے پاس تیری آیات پڑھے، کتاب و حکمت سکھائے، انہیں پاک کرے۔ یہ دعا کی ہے، دعا قبول ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بھیجا نبی۔ کس کو بھیجا؟ فخر کائنات، ختمی مرتبت، وجہ تخلیق کائنات، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی کہہ سکتے ہیں کہ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور دعا ابراہیم کا جواب ہے۔ آپ عظمت دیکھ رہے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام کی، جناب اسماعیل علیہ السلام کی، اس خانوادے کی۔ ایک اور اعزاز دیکھ رہے ہیں آپ اس خانوادے کا کہ فخر ابراہیم، فخر اسماعیل، نسل اسماعیل علیہ السلام سے آئے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم نے پہلے روزے میں عرض کیا تھا ہم داستان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بیان کریں گے۔ ہم آگئے، کہانی اس موڑ پر آ گئی۔ ہم نے شروع کیا ابراہیم علیہ السلام سے، نمرود، امتحانات، تعمیر کعبہ، دعا جو کعبے کے تعمیر کے ٹائم پیریڈ کے دوران مانگی گئی، اس دعا کا اثر۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ اب ہم داستان کو سٹیپ بائی سٹیپ لے کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ دعا مانگ لی، کعبے کی تعمیر ہوئی۔ اب کیا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے اس خانہ خدا کا متولی، جو کعبہ بنایا تھا، اس کا متولی کس سے بنایا؟ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو بنایا۔ اب وقت گزر رہا ہے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہوئی، 12 بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے۔
12 بیٹے. ان کی کیا ذمہ داری ہے؟ ان کی بنیادی ذمہ داری ہے خانہ خدا کے انتظامات کو سنبھالنا. ابراہیم علیہ السلام کے ایک اور بیٹے اسحاق علیہ السلام. اب اگر تھوڑا سا ساتھ رہ سکے، ابراہیم علیہ السلام کے ایک اور بیٹے اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل، ان کی اولاد بنی اسرائیل، ان کے 12 بیٹے، ان میں سے یوسف علیہ السلام تھے. جو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے وہ ہو گئی بنی اسماعیل. جو اسحاق علیہ السلام کی اولاد تھی بنی اسحاق، بنی اسرائیل. اب اسماعیل علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے ان کی نسل عرب میں ہی پھیلنا شروع ہو گئی. تو اب کعبہ بن گیا ہے، کعبے کی تعمیر نو ہو گئی ہے، یہ کعبے کے متولی ہے، ان کے یہاں اولاد در اولاد ہو رہی ہے اور وہ خانہ کعبہ کے متولی کے فرائض بھی انجام دے رہے ہیں، اور اب ان کے 12 بیٹوں کی نسل بھی عرب میں پھیلنا، داستان کعبہ بھی آگے بڑھے ساتھ ساتھ. اسی لیے اسماعیل علیہ السلام کو ابو العرب بھی کہتے ہیں. ابو العرب، وہ ابو الانبیاء، یہ ابو العرب، عربوں کا باپ. بنی اسماعیل خانہ کعبہ کے اطراف میں ہی رہتے ہیں. یہاں تک کہ بعض روایات یہ بتاتی ہیں کہ خانہ کعبہ کے ساتھ جو حتیم ہے، جو ایک سیمی سرکل ہم دیکھتے ہیں، جس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ دراصل کعبے کا ہی حصہ ہے، جو بعد میں تعمیر ہوئی، اس میں بوجود حتیم کو وہ کعبے میں وہ نہ لیا جا سکا، اس کی اپنی ڈیٹیلز ہیں. ہم آپ کو منظر بھی دکھاتے ہیں حتیم کا. یہ جو حتیم، یہ سیمی سرکل جو ہے، تو یہ بھی علماء بتاتے ہیں کہ یہ جو حتیم ہے، یہ جو سیمی سرکل ہے، یہ اسی میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اسی میں ان کی والدہ جناب ہاجرہ مدفون ہیں، یہاں اس حتیم میں. اب یہی بنی اسماعیل کا مسکن ہے. اب وقت، ہم داستان کو تیزی سے آگے بڑھاتے ہیں. زمانے نے کروٹ لی، وقت آگے بڑھتا گیا، دن ہفتوں میں بدلتے گئے، ہفتے مہینوں میں بدلتے گئے، مہینے سالوں میں بدلتے گئے، سال دہائیوں میں بدلتے گئے، دہائیاں صدیوں میں بدلتی گئیں. خانہ کعبہ میں جو بنیاد رکھی ابراہیم علیہ السلام نے، اب اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جا رہی ہے. سلسلہ چل رہا ہے. یہاں تک کہ داستان کا ایک اور موڑ. اب ایک بدبخت آیا ہے، ایک شخص آیا ہے، اس نے بڑی جرت کی ہے، بڑی گستاخی کی ہے. کیا کیا؟ اس بدبخت نے خانہ خدا میں خدا کی عبادت کے اس کام میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی ہے. کیا مطلب؟ یہ تو ہے ہی اللہ کا گھر، تو اس میں اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ایک شخص ہے، اس نے اس پاک سلسلے کو روکنے کی نجس کوشش کی ہے. یہ کون ہے؟ اس نے کیا کیا ہے؟ یہ کامیاب ہوا ہے اپنے مقصد میں، یعنی آج عرض کرتے ہیں آپ کی خدمت میں. اس کے لیے آپ سنیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے موقع پر ہیں. کہا مجھے جہنم کا نظارہ کرائے. مشاہدات معراج کہتے ہیں، آبزرویشنز آف معراج. کہا مجھے معراج کے موقع پر جہنم کا جب نظارہ کروایا گیا، میں نے بہت سے جہنمیوں کو مختلف عذابوں میں گرا ہوا دیکھا. میں نے ایک بدبخت کو عذاب میں دیکھا. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا عمر بن لحی نام ہے اس کا. عمر. اس نے کیا کیا؟ بڑا سخت عذاب ہو رہا ہے. کیا کیا اس نے؟ یہ وہ شخص ہے، بتایا گیا یہ وہ شخص ہے جس نے خانہ خدا میں خدا کی عبادت روکنے اور خانہ خدا میں بتوں کی عبادت شروع کرنے کی ناپاک حرکت کی کوشش کی تھی، اور یہ حرکت کی تھی اس نے. عمر بن لحی. ذرا ساتھ رہیے گا، یہ ہم ٹائم لائن کو تیزی سے آگے بڑھا رہے ہیں. یہ ایک تاجر ہے، یہ مختلف علاقوں میں سفر کرتا تھا. اس نے مختلف علاقوں میں دیکھا کہ قبیلوں میں کوئی نہ کوئی، ہر قبیلے میں کوئی نہ کوئی بت ہوتا ہے جس سے وہاں کے لوگ اپنی مذہبی وابستگی رکھتے ہیں، تو اپنی حاجتیں پوری کروانے کے لیے ان کی عبادت کرتے ہیں. ساتھ ہی ان بتوں پر چڑھاوے ہوتے ہیں، نذرانے پیش کرتے ہیں. تو یہ مذہبی ضروریات بھی پوری کرتے ہیں، ساتھ ساتھ معاشی معاملات بھی چلتے رہتے ہیں، معاشرے والے سے بھی فائدہ مند ہے. تو بس اس نے پہلا بت خانہ کعبہ یا اس کے اطراف میں لا کر رکھنے کی جسارت اس بدبخت نے کی. سرکار نے کہا میں نے عمر بن لحی کو جہنم میں اس حالت میں دیکھا کہ وہ گدھوں کی طرح چیخیں مار رہا تھا، اس حالت میں کہ اس کا پیٹ پھٹا ہوا تھا، اس حالت میں کہ اس کی آنتیں اس کے پیٹ سے باہر لٹک رہی تھی. ایک عجب عالم میں دیکھا.
تو وہ جو خانہ کعبہ کی تعمیر نو کی ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے، وہاں پر اللہ کی عبادت ہوتی رہی، یہاں تک کہ جب یہ شخص آیا اس کے اس کام کی وجہ سے خانہ کعبہ میں بت پرستی کا آغاز ہوا۔ زبان بھی کہتے ہوئے کانپتی، کہاں اللہ کا گھر، کہاں بت پرستی؟ خانہ کعبہ اور اس کے اطراف میں بت پرستی کا آغاز۔ سو اب یہ اس داستان نے ایک اور ٹرن لے لیا ہے اب، ٹھیک ہے؟ اور پھر تو ایک معاملہ شروع ہو گیا، مختلف قبائل نے اپنے اپنے حساب سے اپنی اپنی ضروریات کے مطابق خانہ کعبہ یا اس کے اطراف میں بتوں کو نصب کرنا شروع کر دیا۔ ان کے نام قرآن کریم میں بھی آئے، مختلف آیات میں ان کے نام، لات، عزا، منات، حبل، اساف، نائلہ، یہ بتوں کے نام۔ کوئی خانہ کعبہ میں نصب ہے، اس کے اطراف میں نصب ہے، کچھ بت قبائل نے اپنے ہاں نصب کر لیے ہیں۔ بتوں کا دائرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے خانہ خدا میں، ہر گھر میں بتوں نے ڈیرے بنا لیے ہیں۔ آپ معاملات کی خرابی کا اندازہ اس سے لگائیں کہ خانہ کعبہ کے ساتھ ہی صفا و مروہ کے قریب اسی علاقے میں دو بت تھے، اساف ایک مرد کا بت تھا، نائلہ ایک عورت کا بت تھا۔ مشہور ان کے بارے میں یہ تھا کہ یہ حقیقی انسان تھے، خانہ کعبہ یا اس کے اطراف میں بدکاری کے مرتکب ہوئے، جس کی وجہ سے انہیں پتھر کا بنا دیا گیا۔ تو محبت کرنے والے ان کی پوجا کرنے لگے اور ان کے بت بنا کر صفا و مروہ اور اس علاقے میں لا کے رکھ دیا۔ سو کہاں خانہ کعبہ کا وہ منظر جو ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے پیدا کیا، کہاں خانہ خدا کا یہ منظر؟ اب یہ جو منظر ہے، نیا منظر ہے خانہ خدا کا، یہ کب تک جاری رہے گا؟ یہ کب ختم ہوگا؟ یہ کیسے ختم ہوگا؟ اسے کون ختم کرے گا؟ کلرز کریں گے انشاءاللہ۔